اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جائے سنا جائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی نیت سے کہنے کی اور عمل کی نیت سے سننے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی آیت جو خطبے میں ذکر کی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اور اس کی زندگی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کے واسطے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ عبادت کا ذکر اس لیے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی گئی چونکہ آنے والا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اور ایام کے مقابلے میں اور مہینوں کے مقابلے میں عبادت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار کی کثرت ہونی چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت ہونی چاہیے، نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، سجدوں کی کثرت ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنی زبان اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ رحمت اور برکت کا ہے۔ وہ خالی اس لیے گھومنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر اس گناہ سے نکل کر اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کا مہینہ ہے، اس کے حکموں کو ماننے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا 11 مہینوں کے اندر جو لغزشیں ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو نافرمانیاں ہوئی ہے، جو حکم کی عدولی ہوئی ہے، اس سے نکل کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرما دیا کہ پیدا کرنے کا مقصد انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا جو انسان عبادت سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، پتہ یہ چلا وہ قوم اور وہ جماعت اور وہ انسان جو عبادت سے ہٹ گئی، نمازوں سے ہٹ گئی، تلاوت قرآن سے ہٹ گئی، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرنے لگ گئی، سنتوں کو پامال کر دیا، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، نہ زکاتوں کا اہتمام، نہ صدقات کا اہتمام، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ زبان اچھی ہے، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے۔ معلوم یہ ہوا جو انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، عبادت سے نہیں گزار رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لیعبدون، عبادت کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اب جو اس کے اندر شامل نہیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے، اور جو اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا، پھر وہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی دی ہے، موت دی ہے، یہ
رونق نہیں آ سکتی. زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, زندگی کے اندر خوشی چاہتے ہو, زندگی کے اندر برکتیں چاہتے ہو, رزق کے اندر برکتیں چاہتے ہو, گھر کے اندر سکون چاہتے ہو, اپنی اولادوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا. اور عبادت کا مطلب تمام چیزیں اللہ کے تابع کر دی جائے. ہمارے اخلاق سنت کے موافق, ہماری زبان اچھی ہو, ہم حرام سے بچے, ہم بد اخلاقی سے بچے, ہم بد کرداری سے بچے, ہم نمازوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں. عبادت جیسے انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو اگر نکال دیا جائے, ختم کر دیا جائے تو انسان بیکار ہے, وہ زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے. وہ نہ اٹھ سکتا ہے, نہ اپنے آپ سے کھا سکتا ہے, نہ اپنے آپ سے پی سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کو اگر ہٹا لیا جائے تو انسان بیکار, کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی کا, وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا, بیکار ہے اس کی زندگی. علماء فرماتے ہیں یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ انسان کی زندگی سے اگر عبادت نکل جائے, انسان کی زندگی سے اللہ کے حکم کی فرما برداری نکل جائے تو اس کی زندگی بیکار ہے, اس کی زندگی دنیا میں بیکار ہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے. عبادت یہ دل کی ہڈی کی طرح ہے اور عبادت یہ دل کی طرح ہے کہ دل کو اگر نکال دیا جائے انسان زندہ نہیں بچتا, انسان خالی پڑا رہتا ہے, اس کا جسم دکھتا ہے, روح نہیں رہتی. یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر عبادت ہے تو اس کی روح بھی زندہ ہے, اس کا جسم بھی زندہ ہے, اور اگر عبادت نہیں, جسم تو زندہ ہے, روح مری ہوئی ہے. روح کی زندگی اگر چاہتے ہو تو روح کی زندگی عبادت میں ہے. عبادت کے بغیر روح کی زندگی نہیں, خالی زندہ لاش اور زندہ جسم معلوم ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم عبادتوں کی کثرت کا اہتمام کریں, اور آنے والا رمضان مبارک یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ, اللہ کے حکموں کی تابع داری کو بڑھاؤ, فرما برداری کو بڑھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین عمل کون سا ہے, سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیز فرمایا حرام سے بچنا بہترین عمل ہے, اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا, احسنکم عقلا, اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا, اللہ کے حکموں کے تابع دار مطابق دین میں اس کو لگانا, یہ اچھا عمل ہے. اور آخر میں فرمایا وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِي, اللہ کے حکم کی تابع داری میں جلدی کرنا, نمازوں کی لاپرواہی مت کرنا, حکم آ گیا تو فوراً چلے جانا, روزے کا حکم آیا فوراً روزے کر لینا, رمضان آیا تو چھوڑنا نہیں, زکات کا حکم آیا زکات فوراً ادا کر دینا, صدقات کا حکم آیا صدقات فوراً دے دینا. اللہ کا جو حکم ہے اس کو فوراً بجا لانا, اس میں ڈھیل نہ کرنا, لاپرواہی نہ کرنا, یہ بہترین اور اچھا عمل ہے. معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے, عبادت کے بغیر انسان کی روح نہیں ہے, عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر سکون آ ہی نہیں سکتا ہے. معلوم کرو ان لوگوں سے جن کو نمازوں کی پابندی ہے, معلوم کرو ان لوگوں کو جو نمازوں کا احترام کرتے ہیں, معلوم کرو ان لوگوں کو جو تہجدوں کے پابند ہیں کہ اگر ایک دن ان کی نماز قضا ہو جائے ان کے دل کو, ان کا دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, ان کا دل بدل جایا کرتا ہے, ان کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میری زندگی میں تو روزانہ نمازیں پڑھا کرتا تھا, آج میری نمازیں نکل گئی, میں تو روزانہ تہجد پڑھا کرتا تھا, آج میری تہجد کی نماز نکل گئی. ان لوگوں کو افسوس ہوتا ہے, لیکن افسوس انہیں ہوتا ہے جنہیں اللہ سے عشق ہو جائے, افسوس انہیں ہوتا ہے جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے. آج ہمارا حال, ہمیں نماز سے چھوٹ رہی ہے, روزے چھوٹ رہے ہیں, زکاتیں چھوٹ رہی ہیں, کوئی افسوس نہیں, بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کو منانے کی کوئی پرواہ نہیں, دیکھا جائے گا, سوچتے ہیں دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. اسی لیے کہ علامہ اقبال نے کیا بہترین کہا
کہ قبر تیرا ٹھکانہ ہے، کچھ تو عبادت کر اقبال، قبر تیرا ٹھکانہ ہے، کچھ تو عبادت کر اقبال، کہاوت ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، انسان کسی کے یہاں جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ کوئی چیز لے کر جاتا ہے، مہمانداری میں جاتا ہے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، گھر میں آتا ہے بچوں کے لیے لے کر آتا ہے، اللہ کے یہاں جا رہے خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ اللہ کے یہاں خالی ہاتھ نہیں جانا، اعمال لے کر جانا ہے، اعمال صالحہ لے کر جانے ہیں، نمازیں لے کر جانی ہے، روزے لے کر جانے ہیں، زکاتیں لے کر جانی ہے، اچھے اعمال لے کر جانے ہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم اللہ اپنی طرف سے بخش دے، اس کا معاملہ وہ رحمان ہے، لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ بغیر اعمال کے ممکن نہیں۔ آج کل ہمارا حال یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ کے یہاں اور زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جوانی کی عمر الگ ہوتی ہے، اس میں خواہشات نفسانی زیادہ ہوتی ہے، شیطان وسوسے اور خیالات زیادہ ڈالتا ہے، دنیا کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی نوجوانی کی حالت میں اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس عبادت کرنے سے افضل سمجھا جاتا ہے جس کی عمر زیادہ ہوگی، جس کی عمر بڑھاپے میں پہنچ گئی، کیونکہ وہ تو بڑھاپے میں پہنچ گیا، اس کے اندر خواہشات نفسانی ختم ہو گئی، اس کے اندر جوانی ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن جوانی اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت، اس کا استعمال کیسے ہو؟ اس کا استعمال صرف طاقت کے بلبوتے پر نہیں، اس کا استعمال یہ نہیں کہ کسی کو مار دیا جائے، اس کا استعمال یہ نہیں کسی کو ظلم کر دیا جائے، اس کا استعمال یہ نہیں کسی پر کسی کو قتل کر دیا جائے، اس طاقت کا استعمال یہ نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، بلکہ اللہ نے دی ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، نمازوں کا وقت ہو گیا تو نمازوں کی طرف پایا جائے، یہ ہے وہ جوانی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اللہ نے دی ہے، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم نمازیں پڑھنے کے قابل نہ رہو، بڑھاپے میں وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہیں چلنے کی ہمت نہ رہے، تم مسجد میں جانے کے قابل نہ ہو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اب تم جا سکتے ہو، نمازیں پڑھ سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، تم لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تم زیادہ عبادت بھی کر سکتے ہو، تھکاوٹ تمہیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے اندر جوانی ہے۔ اس وقت سے بچو جب بڑھاپا آ جائے گا، جب تم نماز پڑھنا چاہو گے تو تمہیں نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی، تم مسجد کی طرف آنا چاہو گے تمہارے چلنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ وہ وقت سے پہلے ضروری ہے ہم اللہ کو منا لیں، اگر ہم نے جوانی میں اللہ کو منا لیا، اللہ بڑھاپا بھی اچھا کرتا ہے، جوانی میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ بڑھاپا بھی اچھا کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اعملوا فی الشام فإنما العمل فی الشباب، جوانوں عمل کرو، اس لیے کہ اصل عمل تو جوانی کا ہی ہوتا ہے، اصل عمل جوانی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے آنے والا رمضان یہ صرف ضعیف العمر لوگوں کے لیے نہیں ہے، آنے والا رمضان یہ صرف کمزور لوگوں کی عبادت ہی کے لیے نہیں ہے، آنے والا رمضان یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو کچھ کام نہیں، آنے والا رمضان ہر مسلمان کے لیے ہے، آنے والا رمضان کی عبادت کرنا ہر مومن کے لیے ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ کھیتی میں کام کرنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، چاہے وہ لوہا کاٹنے والا ہو، چاہے وہ لکڑیاں کاٹنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرنے والا ہو، سب کے ذمہ ہے عبادت کرنا، سب کے ذمہ ہے روزے رکھنا، سب کے ذمہ ہے نمازیں پڑھنا۔ یہ خالص بڑی عمر لوگوں کے لیے نہیں ہے، خالص بڑی عمر والوں کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں ہے، سب کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی وقت ہے کہ اللہ کے پاس جانا پڑ جائے، کب اللہ بلا لیتا ہے، جوانی میں بلا لیتا ہے، بچپن میں بلا لیتا ہے، بڑھاپے میں بلا لیتا ہے، نہ معلوم آنے والا رمضان جس کو نصیب ہے اور آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوگا نہیں کسی کو معلوم ہے، نہیں معلوم۔ کتنے لوگ آج ہمیں اس مرتبہ رمضان مبارک پائیں گے، لیکن نہ معلوم کہ اگلا رمضان مبارک کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ پورے سال کا رزلٹ، پورے سال کا گویا کہ پوری لغزشیں اور خطائیں جو ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کا مہینہ، ان کو مٹانے کا مہینہ، پورے سال کی لغزشوں کو ختم کر کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، نہ جانے اللہ کسی کو
کو نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے ضروری ہے ہم عبادتوں کا اہتمام کریں, ہم اطاعت, فرمانبرداری اور روزوں کا اہتمام کریں. اٹھائیے تاریخ اور دیکھیے واقعات. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوش ہے رسول, رات کو اٹھتی ہے عشاء کی نماز کے بعد, نیت مانتی ہے اور اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے, اتنا لمبا قیام کرتی ہے, اتنا لمبا رکوع کرتی ہے, اتنا لمبا سجدہ کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے, کتابوں سے اخذ کیا ہے کہ 2 رکعت مکمل ہوتے ہوتے صبح صادق ہو گئی. پوری رات 2 رکعت میں مکمل کر دی اور پھر صبح کو دیکھا جب 2 رکعت مکمل ہوئی, سحر کا وقت ہو گیا, صبح صادق کا وقت قریب ہے. اللہ سے دعا کرنے لگ گئی, اللہ کیا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی, کیا رات اتنی چھوٹی ہو گئی؟ حالانکہ رات چھوٹی نہیں, لیکن ان کو عبادت میں اس طرح مزہ آیا, تلاوت میں وہ مزہ آیا, رکوع میں وہ مزہ آیا, سجدے میں وہ مزہ آیا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں رہا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, پوری رات گزر گئی. یہ باتیں کسی کو حدیث کی باتیں سنائیں تو عقل میں آنے والی نہیں ہے, لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب موبائل لے کر بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں, معلوم نہیں ہوتا. موبائل لے کے بیٹھے 1-1, 2-2, 3 بج جاتے ہیں, جب ٹائم دیکھ کر حیران, ارے میں تو ابھی لیٹا تھا, اتنے میں 3 بج رہے, معلوم ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ پورا دماغ, پورا دل, پورا نفس اس موبائل کی طرف لگا ہوا ہے. محبت کی نگاہوں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس میں اپنی لذتوں کو ڈالا جا رہا ہے. لذتوں کو ڈال کر وقت معلوم نہیں ہوا, اور اگر اللہ سے لذت ہو جائے اس کو وقت کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو لذت تلاوت قرآن میں مل رہی تھی, رکوع میں مل رہی تھی, سجدے میں مل رہی تھی, وہ اتنی لذت ملی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ پوری رات گزر گئی. ان لوگوں کی عبادت کو دیکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کو عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا, وہ عبادت کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی وہ عبادت کر رہی ہے. حسن حسین کی والدہ عبادت کر رہی ہے. تو کیا ہمارے لیے پیغام نہیں کہ ہم بھی اللہ کو راضی کریں؟ کیا ہمارے لیے پیغام نہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے, اللہ کی اطاعت میں لگے, اللہ کی فرمانبرداری میں لگے؟ ضروری ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. آنے والا رمضان بابرکت مہینہ ہے, اس میں عبادتوں کی کثرت کرنی ہے, اپنی عبادتوں کو بڑھانا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ بس نمازیں پڑھ لی اور چلے گئے, اور جو اذکار ہیں, نمازیں تو پورے سال ہی فرض ہے, پوری زندگی فرض رہتی ہے. رمضان میں اس کا ثواب یقیناً بڑھ جاتا ہے, نوافل کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ ذکر و اذکار ہے, تلاوت قرآن ہے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے, روزے ہیں, ان کا بھی اہتمام ضروری ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے, اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے خلاف انہوں نے کچھ بول دیا, کیونکہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم تھا. انہوں نے اس کے خلاف بول دیا. حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑا اور ان کو پکڑا اور کہا کہ سعید کیا تم نے میرے خلاف بولا ہے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے بولا ہے, آپ کے خلاف بولا ہے. آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے ہیں. آپ ظالم انسان ہیں, آپ ظلم کرنے والے ہیں, آپ ایک ایک دن میں 100 قتل کر ڈالتے ہیں. کیا آپ کے خلاف میں نہ بولوں گا؟ کیا میری ایمانی غیرت اتنی بھی نہ رہی کہ آپ کے خلاف نہ بولوں؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم میرے خلاف بولتے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو قتل کرتا ہے تو کر, تیرے قتل کرنے سے میری زندگی بیکار نہیں ہوگی, میرا شہادت کے اندر درجہ لکھا جائے گا. کتابوں کے اندر لکھا ہے حجاج بن یوسف نے ان کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ, حضرت مولانا فیض الفقار دامت برکاتہ عالیہ نے واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجاج میری آخری خواہش ہے, میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں, میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. موت سر پر کھڑی ہے اور عبادت کا شوق دیکھی,
پاؤں کے اندر گر جاؤں، پاؤں پر گر جاؤں، اس کو کچھ پیسے روپیے دے کر اپنی جان چھڑاؤں. ایسے وقت میں پسینہ آ جاتا ہے، موت سب پر کھڑی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت سعید بن جبیر پر. عبادت کا جذبہ دیکھیے، عبادت کا شوق دیکھیے کہ زندگی کے اندر چونکہ عبادت کرتے آ رہے ہیں، موت کے وقت بھی عبادت کو یاد رکھا اور کہا اے حجاج کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے دے، 2 رکعت جلدی سے نفل نماز پڑھ. حجاج نے کہا کہ تم نے بہت جلدی نماز پڑھ لی 2 رکعت، کہ ہاں مجھے خطرہ تھا اگر میں لمبی نمازیں پڑھوں گا تو کہیں تو مجھے قتل نہ کر دے اور میری نماز نامکمل ہو جائے، میری نماز نامکمل ہو جائے. واقعے سے بتانا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیے، جن لوگوں کی زندگی میں موت کے وقت بھی عبادت کا جذبہ ہو، ان کی زندگی کے اندر کتنی عبادتیں ہوتی ہیں. جن لوگوں کے آخری وقت میں عبادت کرنے کا اتنا شوق ہو، ان کی زندگی میں کتنی عبادتیں ہوگی. جن لوگوں کے زندگی کے آخری ایام اور آخری وقت میں عبادت کا جذبہ ہو، ان کی زندگی میں عبادت کتنی ہوگی. یہی لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، یہی لوگ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں. حنبلی جن کو بولتے ہیں، سعودی میں بہت سارا حنبلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جانتے ہو، انہیں کو ماننے والے ہیں. بڑے امام گزرے ہیں، جو 4 بڑے امام ہیں. ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام، کتنے بڑے فقیہ. خلق قرآن پر کے مسئلے پر ان کو کتنا زیادہ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، کتنی زیادہ انہوں نے قربانیاں دی. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا. لوہار کا مطلب وہاں پر جو لوہا کاپنے والا، لوہا کاٹنے والا وہ رہتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. کسی کے خواب میں آیا، پوچھا اس لوہار کاٹنے والے سے خواب کے اندر کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہوا اللہ کے یہاں؟ اللہ کے یہاں پیشی ہوئی، قبر میں تم گئے، خواب کے اندر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا تمہاری بخشش ہو گئی یا اللہ نے تمہاری قبر کر لی؟ کہ نہیں، اللہ نے مجھے اللہ نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اور مغفرت ہی نہیں بلکہ میرا مقام، میرا درجہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں رکھ دیا. اب وہ شخص حیران ہو گئے جن کو خواب آیا کہ ایک لوہار، بھٹی چلانے والا، لوہے کو تانپنے والا، لوہے کو کاٹنے والا، امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام، ان کے درجے کو کیسے پہنچ گیا؟ حیران ہو گئے. صبح کو اٹھے، خواب بتایا لوگوں کو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کچھ ایسا ان کا کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ امام احمد بن حنبل کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہاں تک رکھ دیا. چنانچہ ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ جو لوہار کاٹنے والے ان کا نام جو تھا کہ جن کا انتقال ہوا، ان کا کوئی عمل اچھا ہے کیا؟ میں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا ہے اور بتا خواب کے اندر یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کو امام احمد بن حنبل کے درجے میں رکھ دیا گیا، ان کے برابر میں رکھ دیا گیا، کہ کوئی عمل ان کا ہے کیا؟ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، زکاتیں وغیرہ، یہ تو عام عمل ہے. کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی عمل ہو، ان فرائض اور واجبات کے علاوہ کوئی عمل ایسا ہو، کوئی اور بتا، یاد کر کے بتا. ان کے گھر والوں نے بتایا ہاں ایک عمل ضرور ہمیں کچھ یاد آتا ہے. کیا؟ کہ ان کا عمل یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں رہتے تھے، پڑوسی نے ملا ہوا گھر تھا، لوہا کاٹتے تھے نیچے، لیکن لوہا کاٹتے ہوئے، لوہے کو تاپتے ہوئے جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی تو اگر لوہا کو کاٹنے کے لیے ہاتھ اوپر ہوتا تو پیچھے سے پیچھے چھوڑ دیتے، ایک قدم آگے نہ بڑھتے اور فوراً وہیں پر ختم کر کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. ایک عمل تو یہ تھا. یعنی اذان کا ادب دیکھیے، اذان کا احترام دیکھیے کہ اذان کا ادب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی فوراً کام بند کر دیا اور کام بند کر فوراً اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فوراً چل دیے. ایک تو عمل یہ ہوا، اذان کا ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، تعظیم دیکھیے. اچھا، دوسرا عمل یہ تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے اوپر چھت پر جایا کرتے تھے، بچے تھے، بیوی تھے، سب تھے، تو دیکھتے تھے کہ برابر میں امام احمد بن حنبل بھی تھے پڑوس میں، اور وہ رات بھر سو کر اٹھ کر کبھی تہجد پڑھتے تھے، کبھی تلاوت قرآن کرتے تھے، کبھی ذکر و اذکار کرتے تھے، کبھی دعائیں مانگنے کی آوازیں
حنبل اتنے بڑے امام ہیں، یہ تیری اتنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی تیری اتنی عبادت کروں، اللہ میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی تلاوت قرآن کروں، اللہ میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی راتوں کو اٹھ کر تہجدوں کی پابندی کروں، اللہ میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کروں، لیکن اے اللہ میرے بچے ہیں، اللہ میرے بچے ہیں، مجھے کمانے کی فرصت، میں دن کے اندر مزدوری کرتا ہوں، تھک جایا کرتا ہوں، اور میرا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ سے چکنا-چور ہو جاتا ہے، میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تھکن کی وجہ سے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اللہ میں امام احمد بن حنبل کی طرح عبادت کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بس اللہ کو یہی بات ان کی پسند آئی اور اسی بات کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی اور امام احمد بن حنبل کے درجے میں رکھ دیا کہ ان کی تمنا تھی کہ میں ان جیسی عبادت کروں، ان کی تمنا تھی میں ان جیسی اطاعت کروں، ان کی تمنا تھی میں ان جیسا تلاوت قرآن کروں۔ اللہ نے صرف تمنا کرنے کی وجہ سے، عبادت کی تمنا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ یہ ہے دیکھیے عبادت کا جذبہ، عبادت کی تمنا صرف، عبادت کا جذبہ دیکھیے، عبادت کا جذبہ صرف، اللہ نے اس پر ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے وہ حضرات جنہوں نے عبادتوں کا اہتمام کیا، یہ ہے وہ حضرات جنہوں نے اذان کا ادب کیا، اذان کا احترام کیا اور اذان ہوتے ہی فوراً اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ہے، ہر مسجد کے اندر یہی مسئلہ ہے، ہر مسجد کے مقررین، ہر مسجد کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ ہے، جہاں پر خطابت ہوتی ہے، خطابت ہوتی چلی آتی ہے، لیکن مسجد فل نہیں ہوتی۔ لاسٹ میں جب خطبہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب جا کر ہمارے آدھے لوگ آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک جمعے کو بیان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہے، کم سے کم کچھ وقت 20-25 منٹ ہم دے دیں مسجد کے لیے۔ روزانہ کے مقابلے میں نماز تو روزانہ ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہماری 20-25 منٹ زیادہ مل جائے گی تو کون سا ہمیں نقصان ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے جمعے کے لیے خود فرما دیا اعلان ہو گیا شامل یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب مؤذن آواز دے دے، اذان دے دے تو چھوڑ دو سب کچھ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک تو دین نہیں ہے، اور اگر کچھ تھوڑا ہوتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہم اس کو بھی گوا دیتے ہیں۔ آج ہمارے اکثر لوگ، اکثر حضرات، سب جگہ کی بات ہے، سب جگہ کی بات ہے کہ جب لاسٹ ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آدھے لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ ہم کب دین سیکھیں گے؟ ہمارے اندر دین کا جذبہ کیسے آئے گا؟ اگر ایک بات ہم ہر جمعے کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ایک بات، ایک نصیحت، ایک حدیث ہر جمعے کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں تو ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگیاں بدل جائے۔ لیکن ضرورت ہی سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے دین سیکھنے کی، ضرورت ہی کیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی باتیں سننے کی، ضرورت ہی کیا ہے کہ سنیں کس کو؟ پھر یہ بیانات کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیا چند آدمیوں کے لیے؟ کیا پہلی صف والوں کے لیے؟ کیا پہلی صف والوں کو سننا لازم اور واجب ہے؟ باقی لوگوں کی مغفرت ہے کیا؟ باقی لوگوں کو اللہ نے بخش دیا ہے کیا؟ باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ باقی لوگ اللہ کی طرف سے بخشائے ہیں کیا؟ کیا ضرورت نہیں ہے ہمیں سننے کی؟ دین سیکھنے کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، چاہے کوئی عالم ہو غیر عالم ہو، کتنا ہی بڑا عالم بن جائے اس کو بھی ضرورت ہے دین سیکھنے کی، اس لیے کہ دین مکمل کسی کے پاس نہیں آ سکتا، دین مکمل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ضرورت سب کو ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آنے والا رمضان ضرورت ہے ہمیں کہ ہم روزے بھی رکھیں، زکاتیں بھی ادا کریں اور اللہ کی عبادت کثرت سے کریں، اور اپنی تلاوت قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس کا بھی احترام کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حج کے سفر پر جایا کرتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت سواری کا انتظام تھا، کئی دن لگ جایا کرتے تھے، 20 دن، مہینہ بھی لگ جایا کرتا تھا، جب تک مکہ المکرمہ پہنچتے اس وقت تک 15 یا 20 قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے، اتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اور یہ صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان کی بات ہے، اب غیر رمضان میں 15-20 قرآن ہو رہے ہیں تو رمضان میں ان کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے روزوں کا، اپنی زکاتوں کا، اپنے رمضان میں خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنے